www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com چھٹا لکھو جی، حکم رعیت نمبر 6، حکم رعیت نمبر 6، حصہ سے ورثاء، وارثوں کے حصے، حصہ سے ورثاء، حصہ سے ورثاء لکھا ہے جی، وارثوں کے حصے، حصہ سے ورثاء نہ ہے تو وارثوں کے حصے، یہ لکھ کے نمبر 1 لکھو حصہ اولاد، نمبر 1 حصہ اولاد۔ حصہ اولاد کی 3 صورتیں ہیں، ایک آدمی مر گیا ہے، بیٹے بھی چھوڑ گیا، بیٹیاں بھی چھوڑ گیا، تو بیٹے 2 حصے لیں گے، بیٹی کا لے گی 1 حصہ لے گی۔ اب ایک آدمی مر گیا ہے، 5 بیٹے چھوڑ گیا، 5 بیٹیاں چھوڑ گیا، تو اب 5 بیٹے جو چھوڑ گیا اس کو 2 سے ضرب دو، 5 دونی 10، اور 5 بیٹیاں چھوڑ گیا وہ 5 رہنے دو، 10 کو 5 سے جمع کرو، کتنی ہو گیا 15، تو اس کی جائیداد کے 15 حصے کر دو، 2 حصے کس کو دیتے جاؤ، بیٹوں کو، 10 حصے وہاں جائیں گے، 1 بیٹی کو جگہ۔ تو یہ اختلاط کی صورت یہی ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دو۔ اچھا، اور اگر اختلاط نہیں ہے، صرف کیا ہے، بیٹیاں ہیں، تو 1 بیٹی کو کتنا دو گے، نصف، باقی اسبے وغیرہ دوسرے لیں گے۔ اور اگر 2 بیٹی ہیں یا 2 بیٹیوں سے زیادہ ہیں تو کیا لیں گے، 2 سلس لیں گے، کتنی، 2 سلس لیں گے۔ اب دیکھو جی، غور فرمائیے جی، یہ حصہ اولاد لکھا ہے نا نمبر 1، تو وصیت کرتے ہیں، وصیت میں تاکیدی حکم، تاکیدی حکم کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، سورت نمبر 1، یہ اختلاط کی صورت ہے کہ واسطے مذکر کے برابر حصے 2 منصوبے ہیں۔ اختلاط کا ہے جی، بیٹے بیٹیاں ہوں تو مذکر کے کتنے حصے، 2، بیٹیوں کا کتنی، 1۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں عورتیں اوپر 2 کے، یعنی بیٹیاں ہوں، کیا ہوں، بیٹیاں ہوں 2 اور 2 سے اوپر، بیٹیاں ہوں 2 اور 2 سے اوپر، فَلَهُنَّ، تو ان سب کے لیے 2 ثلث ہیں اس کا کہ چھوڑ دیا۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ادھر تو ہے نا فوق الاثنین، 2 سے اوپر ہوں تو 2 ثلث لیں گے، یہاں 2 کی بات ہے، 2 کی بات تو نہیں، لیکن میں تو 2 کی بات بھی کر رہا ہوں، 2 ہوں تو پھر بھی 2 ثلث، اور زیادہ ہوں تو پھر بھی 2 ثلث۔ تو میرے عزیز 2 کا حکم بالکل بدیہی تھا، اور 3 کے حکم کے اندر شک تھا، 2 سے اوپر، اس لیے فوق لفظ آ گیا۔ 2 کا حکم کیسے بدیہی تھا، دیکھو، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا، 2 حصے، اور بیٹی کو 1 حصہ، 1 حصہ ثلث نہ ہوا کیا، جب بیٹے کے ساتھ بیٹی کو ثلث مل رہا ہے تو بیٹے کی بجائے وہاں بیٹی ہو تو ثلث بطریقے اولا ملے گا۔ تو یہ حکم بدیہی نہیں کہ 2 بیٹیوں کا کتنے ملیں گے، 2 ثلث، جب بیٹے کے ساتھ 1 ثلث ہے تو بیٹی کے ساتھ اور بیٹی 2 ہو جائیں گی، تو 1 ثلث اس کو، 1 ثلث اس کو۔ لیکن آگے ایک وہم پڑتا تھا کہ اگر تیسری بیٹی آ جائے تو 3 ثلث ہوں، تو 3 ثلث میں تو سارا مال لے جائیں گی، اس لیے پھر میں فوق الاثنین کہ 2 سے چاہے اوپر ہوں وہ 2 ثلث رہیں گے، 3 ثلث نہیں ہوں گے۔ اب یہ سمجھی بات، اس لیے فوق کا لفظ کہا کہ ایک شبہ ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے۔
اور اگر لڑکی ایک ہو تو کتنا لے گی؟ نصف. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہو وہ لڑکی ایک تو اس کے لیے نصف ہے. تو کتنی صورتیں ہو گئی جی؟ 3. اختلاط کی صورت میں کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین. 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ کتنی لیں گی؟ 200. ایک لڑکی ہو تو نصف. باقی جو ہے نا حصہ وہ پھر اسبے وغیرہ لیتے ہیں. والے آبائے ہیں. حصہ اولاد ختم ہوا، اب حصہ والدین کا. حصہ کس کا ہے جی؟ والدین کا، ماں باپ کا حصہ. والے آبائے ہی صورت نمبر 1. اور واسطے ماں باپ اس میت کے واسطے ہر ایک کے ان میں سے چھٹا حصہ ہے. اس سے کہ چھوڑ گیا میت اگر ہے اس کی اولاد. میت کی ہے اولاد، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ باپ کو بھی چھٹا، ماں کو بھی چھٹا. باقی جائیداد ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں گی. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. اب دوسری صورت، اگر نہیں اس کی اولاد اور وارث ہیں اس کے کون؟ صرف ماں باپ، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہیں، تو اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ فال امہ ثلث. ماں ثلث لے گی. اور نیچے لکھ لو باقی باپ کو ملے گا. یہ نیچے لکھ لو ماں تہائی لے لے گی اور باقی باپ لے لے گا، کیونکہ اولاد تو ہے نہیں. یہ کتنی صورتیں آ گئی جی؟ 2 صورتیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. تیسری صورت، پس اگر ہیں میت کے لیے بہن بھائی. www.shahideislam.com. اخواتن کے نیچے لکھو بہن بھائی. میت کے لیے بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زائد. پھر چاہے سارے بھائی ہوں چاہے ساری بہنیں ہوں، چاہے کچھ بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں، بس 2 ہوں یا 2 سے زائد. پس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی میت کے لیے، تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ. اولاد ہو پھر بھی چھٹا حصہ، اور بہن بھائی ہوں تو پھر بھی کیا؟ چھٹا حصہ. اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. بعد وصیت کے کہ وصیت کر جائے ساتھ اس کے اور قرضے کے. او بمانے واو ہے، اور قرضے کے بعد. میرے محترم، اصل بات یہ ہے مرنے والا جب مر جائے نا تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو. سمجھے جی؟ کیا کرو؟ قرض ادا کرو. سمجھے جی؟ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے نا مال، اس میں سے اگر وصیت کر گیا ہے تو تہائی کیسے ہو؟ وصیت سے. نہیں کر گیا تو نہیں کر گیا. چاہے وصیت زیادہ کر جائے تہائی دینی پڑے گی. باقی 2 حصے کس کے اندر تقسیم ہوں گے؟ ورثاء کے اندر. یہی ہے بعد وصیت کے کہ وصیت کر دیا ساتھ اور کر. آباؤکم و ابناؤکم. آبا کے نیچے لکھو اصول اور ابنا کے نیچے لکھو فروع. یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن حدیث کے اندر یتیم بچے کی میراث نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یتیم بچے کی میراث نہیں ہے. وہ یتیم بچہ میں بتاتا ہوں. ایک آدمی مر گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ ایک بیٹا چھوڑ گیا اور ایک پوتا چھوڑ گیا. تو جو پوتا چھوڑ گیا نا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا، اس کا بیٹا اس کی زندگی مر گیا. سمجھی بات؟ ایک آدمی مر جاتا ہے، وہ اپنا ایک بیٹا چھوڑ جاتا ہے، ایک اپنا کیا چھوڑ جاتا ہے؟ پوتا چھوڑ جاتا ہے. تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا کیا جاتا ہے؟ محروم جاتا ہے، کیونکہ اقرب جو ہے ابد کو محروم کر دیتا ہے. اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو ہی اس کا باپ بھی مر گیا، یتیم ہے، اس کو محروم کر ہے. وہ اللہ کے بندے یتیم کے لیے وصیت نہیں کر سکتا دادا. وہ وصیت تو ہے نا، وہ دادا تہائی مال سے کیا کر دے؟ اس کو وصیت کر دے. تہائی مال سے جو وصیت کرے گا نا
اس کے وارث اور زیادہ ہوں گے تو زیادہ کس کو ملے گا؟ یتیم زیادہ لے گا، گھر والے زیادہ، تو وصیت ذریعہ نے رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ بیٹے میں ہی زیادہ جانتا ہوں، جس کے لیے حصہ میں نے مقرر کیا تمہیں اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ ازالہ شبہ لکھو، ازالہ شبہ، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے۔ باپوں سے مراد اصول ہیں، یعنی باپ بھی آ جاتے ہیں، دادا بھی، اور ابنا بیٹوں سے مراد کیا ہیں؟ فروع ہیں، بیٹے پوتے۔ باپ تمہارے بیٹے تمہارے نہیں جانتے تم کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے واسطے تمہارے اعتبار نفع کہ میں جانتا ہوں۔ ازالہ شبہ ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اعتراض نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں جاننے والے، حکمت والے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، حصہ زوج، خامد کا حصہ جی۔ عورت مر جاتی ہے اور اس کا خامد ہے، دیکھیں گے عورت کی اگر اولاد ہے تو خامد چوتھا حصہ لے گا، چاہے اولاد اس سے ہو یا اس کی بیوی کا پہلے نکاح تھا کہیں، چاہے اس سے اولاد ہو، یہ سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے اولاد ہو، چاہے تیسری جگہ کیوں نہ نکاح کرے، پہلی اولاد کو شمار کریں گے۔ بیوی کے لیے اولاد ہے تو خامد کیا لے گا؟ چوتھا حصہ۔ اگر اولاد نہیں تو کیا لے گا؟ نصف۔ یہ تو کون مرتی ہے؟ بیوی۔ اور اگر خامد مرے تو پھر دیکھیں گے، خامد کی اولاد ہے تو بیوی کیا لے گی؟ سمن، آٹھواں حصہ۔ اور اگر اولاد نہیں تو بیوی کیا لے گی؟ ربع۔ آ گیا سمجھ یا نہیں؟ اچھا جی، ربع شوہر سمن زوجہ گر فرا سلبی بباد، ورنہ شوہر نصف گیرت زوجہ را ربع داں، شعر ہے ہمارا فارسی کا۔ تو حصہ زوج لکھ رہے ہو؟ اچھا جی، پہلی صورت واسطے تمہارا آدھا ہے اس کا کہ چھوڑ گئی بیویاں تمہارے اگر نہیں ان کی اولاد۔ فین کان لہن والدون، صورت نمبر 2، اور اگر ان کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا اولاد تو ہے، اس سے تو نہیں ہے، وہ اس کی تو ہے نا، عورت کی تو ہے، چاہے تیسرے خامن سے کیوں نہ ہو، بس اگر ہیں ان کی اولاد تو واسطے تمہارے ربع ہے اس سے کہ چھوڑ گئیں بعد وصیت کے کہ وصیت کر دیں ساتھ اس کے اور قرضے کے، اور بونے واہ ہے۔ والا ہن، پہلے کس کا حصہ تھا جی؟ زوج کا، اب کس کا حصہ ہے؟ زوجہ کا، بیوی کا۔ اچھا جی، پہلی صورت، اور واسطے ان کے چوتھائی ہے اس کے سے چھوڑ گئے تم اگر نہیں تمہارے لیے اولاد۔ فین کان لکم والدن، دوسری صورت، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ اس سے کہ چھوڑ جاؤ تم بعد وصیت کے کہ وصیت کر جا تو ساتھ اس کے اور قرضے کے۔ یہ بھی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا جی، اب ایک اور بات سمجھو، ایک آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ کلالہ ہے، مرنے والا آدمی کون ہے؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اصول فروع اس کے اس وقت زندہ نہ ہو۔ اصول کون؟ باپ، دادا، ماں، یہ بھی زندہ نہیں اس وقت۔ اور فروع کون ہے؟ بیٹا، پوتا، بیٹی، نواسی وغیرہ، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بھائی بہن ہیں مادری، بھائی بہن یہ مادری اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں قرآن میں ذوی الفروض کا ذکر ہے، اس کا اسبات کا ذکر نہیں۔ اور جو بھائی حقیقی ہوں یا بھائی پدری ہوں وہ اسبے بنتے ہیں، یعنی بچہ کچا مال وہ لے جاتے ہیں، یہ بات ہی نہ سمجھ۔ تو آپ یہ کہیں کہ بھائی کا ذکر تو ہے، یہ مادری کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں کس کو بیان کر دیا جائے؟ ذوی الفروض، یہاں اسبات کا ذکر نہیں ہے، وہ کتابوں کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، کیا کتابوں ہے۔ دیکھو جی، وہ اسبات کے بھی چند درجے ہیں۔ پہلا درجہ فروع میت، بیٹا پوتا، پھر اصول میت، باپ دادا چچا وغیرہ، باپ دادا، پھر ہوتے ہیں اصول ابوین یا فروع ابوین، وہ بھائی ہوتے ہیں، پھر ہوتے ہیں فروع جدین، وہ چچا وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ چار قسم علیحدہ ہیں اسباب کے،
وہ آپ پڑھتے ہیں میراث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، والد ہیں، ادھر نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایک مرد ہے جو وارث کیا جا رہا ہے، مورث ہے، مر گیا ہے، تو کیا ہے؟ کلالہ۔ کلالہ کا معنی لکھو، جس کے اصول فروع موجود نہ ہوں، جس کے اصول فروع موجود نہ ہوں۔ اگر مرد جو وارث کیا جاتا ہے وہ کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے، اور واسطے اس کے بھائی ہے مادری۔ اخون کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ بھائی مادری، یعنی ماں ایک ہے اور والد کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ اور اختن یا بہن ہے مادری، تو پس ہر واسطے ہر ایک کے ان میں سے کتنی ملے گا؟ کتنی بھائی؟ چھٹا حصہ۔ بھائی کو بھی چھٹا حصہ، بہن کو بھی چھٹا حصہ۔ یہ لذا کرے مثل حظ الانثیین والا معاملہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو چھٹا۔ پس اگر ہوں زیادہ اس سے، دو یا دو سے زیادہ، تو شریک ہوں گے کس کے اندر؟ ثلث کے اندر، تہائی کے اندر۔ کتنے میں شریک ہوں گے؟ تہائی کے اندر۔ بہن بھائی زیادہ ہیں تو تہائی مال لیں گے، لیکن تقسیم ان کی برابر ہوگی۔ لذا کرے مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا ان کے لیے۔ مثال تو ایک آدمی جی مر گیا ہے، سمجھا جی، اور وہ چھوڑ گیا ہے کیا؟ 4 بھائی چھوڑ گیا ہے مادری، اور 3 بہنیں چھوڑ گیا ہے مادری۔ تو 4 اور 3 کو جمع کرو، کتنے ہو جائے؟ 7 نا۔ یہاں لذا کرے مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، تو اس کے مال کا تیسرا حصہ کس کو ملے گا؟ یہ شرکاء فی الثلث ہے نا، تیسرا حصہ ان کو ملے گا۔ پھر تیسرے حصے کے کتنے حصے بنیں گے؟ 7 حصے بنیں گے، اور مردوں کو بھی ایک ایک حصہ، عورتوں کو بھی ایک ایک حصہ۔ یہ خیال کیا کرو، یہاں مردوں کو 2 حصے نہیں ملیں گے۔ یہ شرکاء ہے نا، برابر کے شریک ہے، تو بس تیسرا حصہ ان کو مل جائے گا۔ پھر چونکہ وہ اصول فروع موجود نہیں ہیں، تو جن کے اصول فروع موجود نہیں ہوں گے، باپ بیٹے، تو ان کے بھائی تو ہوں گے نا، تو باقی حصے کون لے جائیں گے؟ بھائی لے جائیں گے 2 حصے، تہائی ان کے لیے جائے گی۔ بعد وصیت کے کہ وصیت کی جاتی ہے ساتھ اس پر قرضے کے غیر مضار، اس سے پہلے یوسی مقدر ہے۔ یوسی کا لفظ لکھو جی، یوسی غیر مضار۔ او کہیں یوسی کا معنی یوسی ناظم نہ لینا، ادھر ہے نا کراچی میں یوسی ناظم، ہاں، یوسی غیر مضار، وصیت کرے درا حالانکہ نہ نقصان دینے والا ہو۔ وصیت یہی کے اندر ہے، وصیت من اللہ۔ یہ وصیت جو ہے نا، اس سے پہلے یوسی کو معذوف ہے، اور اس کا تعلق ہے پہلے یوسی کم کے ساتھ، کیونکہ مسائل ختم ہو گئے نہیں، تو وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وصیتاً کس کا مفعول مطلق ہے جی؟ یوسی کم مقدر کا، اس کا قرینہ کون سا ہے؟ او پہلا یوسی کم، یوسی کم وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ، یہ خدا بندی ضابطے ہیں۔ بھائی آپ بن گئے نا میراثی پورے کے پورے، میراثی بن گئے نا، میراث کے حکام جو ہے تو میراثی بن گئے۔ وہ ایک دفعہ ملتان کے عالم تھے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میراثی پورے بن گئے نا، تو پھر مجھے آ کے ملے، کہنے کا ہاں جی میراثی پورے بن گئے ہیں۔ وہ مجھے ملے نا بات میں، تو ہنستے بھی تھے، کہنے کا آج آپ نے ہمیں پورا میراثی بنا دیا۔ تل کا حدود اللہ، یہ خدا بندی ضابطے ہیں۔ تو من یطع اللہ، بشارت ہے یہ مطیعین کے لیے، بشارت مطیعین کے لیے، فرما برداروں کے لیے، جو اطاعت کرتے اللہ کے اس کے رسول کی، داخل کرے گا اس اللہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، یہ کامیابی بڑی ہے۔ ومن یعص اللہ، وہ بشارت تھی مطیعین کے لیے، اب یہ انجام ہے مورزین کا، انجام مورزین، جو اعراض کرتا ہے اور جو بے فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّىٰ حُدُودَهُ، اور
تجاوز کر جاتا ہے اس کے ضابطوں سے، داخل کرے گا اس کو نار کے اندر ہمیشہ رہے گا والعذاب مہین۔ یہ جی کتنی حکم آ گئے جی؟ قصص برسا کتنی نمبر تھا بتائیے؟ 6۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com